نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے حضور علیہ السلام کی آخری وصیت کے بارے میں کچھ معروضات عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے آخری دنیا سے جاتے ہوئے وصیت وہ کی تھی کہ فرمایا کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ میری امت سے کہو کہ نماز نہ چھوڑنا اور اپنے متحدوں کے اوپر اپنے غلاموں نوکروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ پھر اچھے سلوک کے اوپر میں کچھ باتیں عرض کی تھی، کچھ میں نے کہا تھا اگلی ویڈیو کے اندر ریکارڈ کروائوں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ان غلاموں کو اپنا بھائی سمجھا کرو کہ یہ جو تمہارے متحد ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے خادم ہیں، تمہارے پاس مزدور ہیں، مزدوری کرنے والے، یہ تو ان کو اپنا جو ہے بھائی سمجھا کرو۔ اگر تو ہے وہ آپ سے عمر میں بڑے ہیں تو آپ ان کو ادب سے پکاریں، چچا کہہ لیں، دادا کہہ لیں، تایا، جو بھی کہنا وہ کہہ لیں۔ اگر وہ آپ سے جو ہے عمر کے اندر چھوٹے ہیں تو آپ اس کو بیٹا کہہ لیں۔ اگر جو ہے آپ کے برابر کے عمر کے ہیں آپ اسے بھائی کہہ لیں، یعنی کہ ان کو اپنا بھائی سمجھا کرو، ان کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرا کرو، اچھا سلوک ان کے ساتھ کیا کرو۔ اسی طرح جو ہے پھر بعد میں جو ہے حضور علیہ السلام کے پاس حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، اور 10 سال کے اندر حضور علیہ السلام نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا، حضور علیہ السلام نے کبھی میرے اوپر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اگر میں کوئی کام کر دیتا تھا تو اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کہا یہ کام کیوں کیا ہے اور یہ کام کیوں نہیں کیا، یعنی حضور علیہ السلام فرمایا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی تو انہیں معاف کر دیا کرو۔ اس کے اندر جو ہے اس کو سختی کرنا، گالی گلوچ دینا، عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ اگر نوکر، متحد، مزدور یا جو ہے شاگرد، غلام جو ہے ایسی بات کر دیتا ہے تو اس کے اوپر گالی گلوچ، تیری ماں کی، تیری بہن کی، یوں کر کے جو ہے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ گالیاں دینا، ان کے ساتھ جو ہے ایسا برتاؤ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خادم تھا، نوکر تھا، غلام تھا، تو وہ حبشی تھا۔ اب حبشی تھا اور ان کی والدہ بھی حبشن ہی تھی۔ حبشی چونکہ رنگ کے کالے ہوتے ہیں تو کسی موقع کے اوپر ان کو غصہ آیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کو غصے کی حالت کے اندر انہوں نے کہا کہ او حبشی ماں کے بیٹے، اور یہ کالی ماں کے بیٹے، یہ جملہ کہہ دیا۔ اب یہ جملہ کہا تو انہوں نے پھر خود آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے اس طرح کی بات کر دی ہے، جو ہے نازیبہ بات کہہ دی ہے اپنے غلام کو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اندر سے بھی جاہلیت والی باتیں نہیں گئیں، کہ وہی جاہلیت والی رسمیں، جو وہی جاہلیت والی باتیں تم جو ہے ان کو جو ہے گالی دیتے ہو، تو نے تانا اس کو اس کی ماں کی طرف سے جو ہے آر دلا کے تانا دیا ہے تو نے۔ تو حضور علیہ السلام غصے ہوئے، تو پھر یہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر جو ہے نیچے زمین کے اوپر لیٹ کے جو ہے اپنی نیچے زمین کے اوپر لیٹ کر اسے کہا کہ تو جو ہے مجھے معاف کر دے ورنہ میں یہ تیرے قدموں کے اندر سے اپنا جو ہے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے کہہ دی، فرمایا نہیں مجھے معاف کر دیں۔ اس طرح انہوں نے معافی مانگی۔ تو یہ ہے طریقہ کہ ان غلاموں کو یوں اپنا بھائی سمجھا کریں۔ کھانا کھانا ہے تو ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ اللہ پاک مال تو دے دیتے ہیں لیکن مال کی پھر بعد میں جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ تکبر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تکبر جائز نہیں ہے۔ غلام کو ساتھ لے جاتے ہیں سفر کے اندر، وہاں پہ کسی دعوت کے اوپر گئے، ساتھ ڈرائیور ہے، غلام ہے، جو نوکر ہے ان کا، انہیں ساتھ لے جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ہوٹل کے اندر جاتے ہیں تو ہوٹل کے اندر خود اندر داخل ہو جاتے ہیں، وہ بیچارہ باہر کھڑا ہوتا ہے، گاڑی کے پاس کھڑا رہتا ہے اور جو ہے اسے اندر بلانے نہ اپنے پاس بٹھانا گوارہ نہیں کرتے۔ کوئی پوچھ لیتا ہے کون ہے، کہتے ہیں یہ نوکر ہے ہمارا، یہ خادم ہے، غلام ہے ہمارا، یہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم یہ کہہ دیں یہ ہمارا ہم سفر ہے، میرے ساتھ سفر کا میرا ساتھی ہے، یہ بات کہہ دیں گے تو اس کا کتنا بڑا حوصلہ ہو جائے گا، اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا کہ مالک نے مجھے جو ہے اپنا بھائی کہہ دیا ہے، اپنا ہم سفر کہہ دیا ہے۔ لیکن ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں، ایسی باتیں کرتے کہ ان کا دل جو ہے وہ ساڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ان غلاموں کو، متحدوں کو، پھر بعد میں دوسری کی بات یہ کہ ہم ان سے کام بہت زیادہ لیتے ہیں۔ کام اتنا لیں کہ جتنا تم خود کام کرتے ہو، ان کو بھی انسان سمجھے۔ انہیں کہہ دیتا بھی تو نے 6 بجے سے پہلے آ جانا دکان کے اوپر، آ کے صفائی کرنی ہے، خود 10 بجے آ رہے ہوتے ہیں، اسے آ کے پابند کر دیتے، 6 بجے آ کے صفائی کا بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے ہاتھ باندھ کے، کب میرا مالک آئے۔ پھر خود جو ہے آپ چھٹی 5-6 بجے چھٹی کر لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں تو نے یہیں پہ رہنا، 10 بجے تک صفائی کر کے جانا ہی تو نے، وہ رات 10 بجے تک صفائی کر رہا ہوتا ہے، سامان سمیٹ رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کام بھی ان سے اتنا لیں جتنا ان کی استعداد ہے، طاقت ہے۔ اور اسی طرح پھر بعد میں جس طرح مہنگائی ہوتی جا رہی ہے
تو مہنگائی کے ساتھ ساتھ کم از کم کچھ ان کے مال کے اندر بھی، ان کی تنخواہ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اضافہ کرتے رہا کریں۔ مہنگائی کہاں پر پہنچ جاتی ہے، ان کی تنخواہ جو ہوتی ہے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہے، وہ آگے سے سی نہیں کرتے، وہ ان کی مزدوری کرتے رہتے ہیں، غلامی کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھیں، خوشی غمی آ جائے تو ان کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ اپنے سوٹ لیے تو ایک سوٹ ان کو بھی لے دیں، ایک جوڑا ان کو بھی لے دیں۔ وہ کس طرح کسی نے بات کی نا کہ کوئی آدمی جو ہے اپنے جو ہے اس کے غلام کے جو نوکر تھا، اس نوکر کے بیٹے کی شادی تھی، اس نے دعوت دی کہ آپ میری شادی پہ آنا۔ تو اب جو ہے وہ اس کا مالک کی شادی پہ جانے لگا تو اس نے نا دکاندار سے گیا کپڑے لینے کے لیے۔ اس نے کہا ابھی کس طرح کا سوٹ چاہیے؟ اس نے کہا کہ بس ہلکا پھلکا سوٹ دکھا دے، اور بس میں نے اپنے نوکر کے بیٹے کو دینا ہے۔ اس نے نکال کے دے دیا۔ پھر بعد میں جب شادی ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو اب جو ہے وہ نوکر جو ہے وہ اس دکاندار کے پاس گیا، کہتا کہ میں نے شادی کے بعد اب پہلی مرتبہ اپنے مالک کے پاس جانا ہے، لہٰذا کوئی سوٹ دے دو۔ اس نے کہا کس طرح کا سوٹ چاہیے؟ اس نے کہا میرا مالک ہے، مالدار آدمی ہے، اسے کوئی اچھا سے اچھا سوٹ نکال کے دے دو۔ اس نے جو ہے مہنگا ترین سوٹ لے کے اپنے مالک کے پاس لے گیا۔ اب یہ مال والا تھا، سوٹ کس طرح کا لے کے گیا، وہ غریب آدمی تھا، سوٹ کس طرح کا لے کے گیا۔ اصل بات پیسے سے آدمی بڑا نہیں ہوا کرتا، آدمی سوچ سے بڑا ہوتا ہے، آدمی ذہنیت سے بڑا ہوتا ہے، کردار سے بڑا ہوا کرتا ہے۔ پیسے سے، پیسہ تو جو ہے ان کنجریوں کے پاس تھوڑا پیسہ ہوتا ہے، پیسے سے بڑا نہیں ہوا کرتا۔ اصل بات یہ ہے کہ آدمی کردار سے، اخلاق سے بڑا ہوا کرتا ہے، کہ اسی دکان کے اوپر مالک گیا جو کروڑوں لاکھوں پتی ہے، وہ سوٹ کس طرح کا لے کے گیا، اسی دکان کے اوپر اسی کا نوکر گیا جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے، وہ سوٹ اس کے لیے کس طرح کا لے کے گیا۔ اب اس کی سوچ، اس کی سوچ کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب اگر کہنا تو یہ چاہیے جو مالک ہے اسے نوکر کہنا چاہیے، اور نوکر کو مالک کہنا چاہیے، یہ سوچ ان کی ہے۔ تو لہٰذا ان کا خیال کیا کریں، ان کے ساتھ جو اچھا برداؤ کیا کرے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام نے کبھی جو ہے نہیں ڈانٹا۔ اسی طرح حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھر میں کام کیا کرتا تھا، کبھی مجھ سے کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی، کوئی برتن ٹوٹ جاتا تھا، گرتا بچہ کچھ جو ہے ٹوٹ جاتا تھا، تو فرمایا ازواج مطہرات مجھے کبھی کبھی ڈانٹتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے، فرمایا نہ ڈانٹا کرو۔ پھر کیا ہو گیا؟ برتن ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ ہر چیز کی ایک نہ ایک مدت ہوا کرتی ہے، مدت کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان، اس کی مدت ختم ہو جائے مر جاتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح ہر برتن کی، ہر چیز کی بھی کوئی نہ کوئی مدت ہوتی ہے، ٹوٹ گیا تو سمجھو مر گیا، اس کی مدت ختم ہو گئی۔ جس طرح آدمی مر جائے تو اس کے اوپر صبر کرتے ہو، برتن ٹوٹ گیا، کسی نے شاگرد نے، کسی نوکر نے نقصان کر دیا تو اس کے اوپر صبر کر دیا کرو، اسے معاف کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا کہ معاف کیا کرو اپنے نوکر کو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر 70 مرتبہ کوئی دن میں غلطی کرے تو 70 مرتبہ معاف کر دیا کرو۔ ہم کہیں جی یہ نوکر ہی ہمارا ایسا ہے، یہ پٹائی کے لائق ہے، یہ مار کے لائق ہے، یہ مار کے بغیر سیدھا نہیں ہوتا، تو ہم کیسے معاف کریں؟ تو اپنے آپ کے اندر گریبان میں بھی جا کے دیکھے، اگر میرا بھی کوئی مالک ہے، میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں، وہ مجھے معاف کر دیتا ہے۔ اگر میرا مالک مجھے معاف کر رہا ہے میری غلطیوں کے اوپر، تو میرا متحد کوئی ہے تو میں بھی اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ کتنا پیارا درس میرے نبی علیہ السلام نے دیا ہے ہمیں امت کو۔ حضور نے آخری وصیت یہ کی ہے، فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے متحدوں، اپنے نوکروں، غلاموں کو جو ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو لہٰذا ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ان سے پیار کریں گے تو یہ دیکھنا آپ کی کتنی عزت کریں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔